بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھوکہ باز نصرانیوں کا انجام۔ یہ حضرات جس وقت اس قلعے کے قریب پہنچے تو حضرت ضرار رضی اللہ عنہ نے انہیں ٹھہرنے کو کہا اور فرمایا تا وقتی کی میں رومیوں کی کوئی خبر تمہارے پاس نہ لاؤں یہی کڑے رہنا۔ آپ نے کپڑے اتارے، تلوار ہاتھ میں لی اور آہستہ آہستہ پہاڑ اور ریت کے ٹیلوں کے آڑ میں ہوتے ہوئے چلے۔ اس وقت آپ موقع پر پہنچے تو چونکہ رومی دن کے تکے ہارے تھے، نیز کسی دشمن کے حملہ کرنے اور کسی مقابل سے مقابلہ کرنے سے بھی بالکل مطمئن تھے، اس لیے مزے کی نیند لے رہے تھے۔ آپ کا ارادہ ہوا کہ انہیں موت کی نیند سلا دے، مگر پھر آپ نے سوچا ممکن ہے کہ قتل کے وقت اضطراب کی حالت میں ایک دوسرے کو جگا دے۔ یہ سوچ کے آپ اپنے ساتھیوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تمہیں خوشخبری ہو کہ جس کام کے ارادے سے تم یہاں آئے تھے وہ موجود ہے اور جس کا تمہیں ڈر تھا وہ مفقود ہے۔ تلواریں برہنہ کر لو اور ان کے پاس پہنچ کر جس طرح چاہو قتل کر دو۔ ایک ایک شخص ایک ایک کو بانٹ لے اور اپنی تمام ضربات کو ایک کر کے سب ایک دم مارنا اور حتی المقدور اپنی آواز نہ ظاہر ہونے دینا۔ انہوں نے کہا بہت بہتر۔ یہ کہہ کے انہوں نے زر اتار دیا، تلواریں میاں سے باہر کی، حضرت ضرار ان کے آگے ہوئے اور یہ سب آپ کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جس وقت یہ رومیوں کے قریب پہنچے تو ان کے ہر ایک کے اسلحہ ان کے سرہانے رکھے ہوئے تھے۔ مسلمان متفرق ہوئے اور ایک ایک آدمی ایک ایک کے پاس کھڑا ہو گیا، تلواروں کو بلند کر کے ان کی گردن، منہ اور پیٹوں پر اس زور سے مارے کہ تلواروں کی ضربوں نے جگانے کی بجائے ان کا تگابوٹی کر کے رکھ دیا۔ پھر ان کے ہتھیار اور سامان کو اپنے قبضے میں کیا اور حضرت ضرار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، یہ فعل فتح ہے اور باری تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ وہ اپنا وعدہ تمام کا تمام پورا فرمائیں گے اور ہماری فتح ہو کر رہے گی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تمام حضرات نے اپنے رب کی مدد پر تعریف کی اور تمام رات اس کا شکریہ ادا کرتے رہے اور نصرت و اعانت مانگتے رہے، حتیٰ کہ صبح کی سپیدی نے رات کی سیاہی سے منہ نکالنا شروع کیا۔ روشنی نمودار ہوئی، یہ حضرات مجتمع ہوئے، اپنے کپڑے نکال لیے اور رومیوں کا لباس زیب تن کر لیا، رومال کا دھیان بند بنا کر باندھ لیا اور اس خوف سے کہ شاید کوئی شخص دروان کا بھیجا ہوا نہ آ جائے اور بنا بنائے کام خراب ہو جائے، چپ کر بیٹھ گئے۔ مقتولین کو ایک پش کے نشیب میں رکھ کر اوپر سے مٹی پھیر دی اور کامیابی کی امید میں اسلحہ لے کر بیٹھ گئے۔ واقدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس وقت فجر کا وقت ہوا، حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، لشکر کو آئین حرب پر مرتب کیا، سرخ کپڑے زیب تن فرمائے اور زرد عمامہ باندھا۔ اسی طرح رومیوں نے سب بندی کی، ہتھیار لگائے اور پھر صلیب بلند کے مسلمان تیاری میں تھے کہ رومیوں کے لشکر قلمے سے ایک سوال نکل کر کہنے لگا، یا معاشر العرب، جو کل ہمارے تمہارے مابین معاہدہ ہو چکا تھا وہ کیا ہوا؟ کیا وہ توڑ دیا گیا؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ یہ سن کر نکلے اور فرمایا ہمارا شیوہ غداری نہیں ہے۔ سوار نے کہا دروان چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس جا کے کچھ بات چیت کرے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ اور وہ کس امر پر متفق ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم لوٹ کے اسے اطلاع دو اور اس سے کہو کہ میں ابھی بغیر کسی سستی اور خوف کے آ رہا ہوں۔ اس نے پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جواب سنایا، خدائے دشمن اس وقت ذرا پہن کر نمائش ہے، لوگ کے تلے جڑاؤ گلوبند گلے میں ڈال کے ٹوپی سر پر رکھ اور تاج لگا کے چل دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے اس شان شوکت کے ساتھ دے کر فرمایا یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا میرا غالب گمان ہے کہ ضرار ماں اپنی ساتھیوں کے دشمنوں تک ضرور پہنچ گئے ہوگے۔ جس وقت آپ مجھے حملہ کرتے دیکھے تو آپ بھی مع لشکر حملہ کر دیں۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو سلام کیا اور حسب ذیل اشعار پڑھتے ہوئے تشریف لے گئے۔ باری الہ میں اپنے تمام کام آپ کے سپرد کرتا ہوں،
اگر میری موت قریب آ گئی ہو تو میری مغفرت فرمانا۔ الہی مجھے نیک کام کی توفیق عنایت کیجیے۔ اگر مجھ سے کوئی لغزش ہو جائے تو آپ معاف فرما دینا۔ میری تلوار سے شرک کو کاٹ دیجیے حتیٰ کہ وہ نیست و نابود ہو جائے۔ الہ العالمین، آپ کے سوا میرے کوئی نہیں ہے کہ کام کے وقت امداد کے لیے اسے آواز دو۔ مقدر ملا کہتے کہ ناقد بن علقمہ الرعینی کا قول ہے کہ میں حضرت ایاز بن غنم اشعری کے قلب لشکر میں تھا۔ میں نے جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے یہ اشعار سنے۔ اس وقت خدا کے دشمن دروان نے آپ اور آپ کے لباس کو دیکھا تو بہت متعجب ہوا اور سمجھا کہ وہ اب میرے ہی پاس آ رہے ہیں۔ یہ سمجھ کے وہ ٹیلے کے قریب ہو گیا۔ اس وقت آپ اس کے نزدیک پہنچے تو خچر سے اتر پڑا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھی گھوڑے سے اتر آئے اور یہ دونوں ٹیلے کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ دروان نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے حملہ کے خوف سے تلوار کو ہاتھ میں ہی رکھا۔ آپ اس کے عین مقابلے میں بیٹھے اور فرمایا، جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ، مگر سچ بولنا، طریقہ حق کو اختیار کرنا اور یہ سمجھ لینا کہ تو ایسے شخص کے سامنے بیٹھا ہے کہ جو کسی کے مکر و حیلہ کی ذرا برابر پرواہ نہیں کرتا اور نہ کسی کے خدع و فریب کی طرف رجوع ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود ان کی اصل اور مکر و فریب کے قلعوں کا ستون ہے۔ بہرحال جو کہنا ہے کہہ۔ دروان نے کہا، خالد، اس وقت معاملہ میرے تمہارے درمیان ہے۔ جو کچھ تمہارا ارادہ اور خواہش ہے اس وقت مجھ سے بیان کر دو۔ لوگوں کی خونریزی سے باز آؤ اور یہ یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے افعال و اعمال اور لوگوں کا قتل و خون ہے، خدا تعالیٰ کی یہاں اس کی تم سے باز پرس ہوگی۔ اگر تمہیں دنیا کی خواہش اور ہمارے مال و منال کی ضرورت ہے یا ہم سے کچھ لینا چاہتے ہو تو چونکہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ کمزور، ضعیف، آجزدہ ملکوں کی ذلیل ترین زندگی بسر کرنے والے اور لالے کی وجہ سے مر جانے والے لوگ، اس لیے میں بطور صدقہ اور خیرات کے دے دینے میں تمہارے لیے بخل سے کام نہیں لوں گا۔ اب جو تمہیں منظور ہو کہو اور ہم سے تھوڑی ہی رقم پر قناعت کر لو۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، نصرانیت کے کتے، اللہ عز و جل نے ہمیں تمہارے صدقات سے مستغنی اور تمہارے اموال کو ہمارے لیے حلال کر دیا ہے۔ ہم اسے آپس میں تقسیم کر لے اور تمہاری عورتوں اور بچوں کو ہمارے واسطے جائز کر دیا ہے۔ ہاں، اگر تم یہ پڑھ لو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم ہمارے بھائی ہوئے، لیکن اگر اس کا انکار کرو تو ذلت و خواری کی حالت میں پھر ہر ایک کی طرف سے جزیہ دو۔ اگر اس کا ابھی انکار ہے تو پھر ہمارے پاس تمہارے درمیان سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے تلوار ہے۔ باری تعالیٰ ہم تم میں سے جسے چاہیے بتا دے، ہمارے پاس تمہارے واسطے جو تو سن رہا ہے یہی ہے، اگر اس کا انکار کرے تو لڑائی موجود ہے اور اللہ ہمیں لڑائی کی خواہش بہت زیادہ ہے۔ باقی تیرا ہماری جماعت کو سب سے زیادہ ضعیف، کمزور کہنا، سو خدا کی قسم تم ہمارے نزدیک کتے کے برابر ہو۔ ہمارا ایک آدمی تمہارے 1000 آدمیوں کو کمزور سمجھتا ہے۔ یہ باتیں اس قسم کی نہیں جس کے ہمارے ساتھ اب تک ہم سے صلح کرنے والوں نے کی ہے، اور اگر مجھے میرے لشکر اور قوم سے دور اور علیحدہ دیکھ کر ایسی باتیں کرتا ہے یا مجھے اکیلا سمجھ کر دل میں کچھ گدگدی اور لہر اٹھتی ہے تو لے جو تیرے جی میں آئے، اگر میں موجود ہوں انشاءاللہ تعالیٰ تجھے کافی ہوگا۔ مقدر ملا کہتے ہیں کہ دروان حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی گفتگو سن کر کمینگاہ کے آدمیوں پر بھروسہ کر کے بغیر تلوار سنتے ایک جس لگا کے اٹھا اور بڑھ کر آپ کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ آپ بھی جوابی حملہ کے لیے اس کی طرف بڑھے اور اسے لپٹ کے بازو پر اپنے ہاتھ کی ضرب دی اور ایک نے دوسرے کو خوب مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ دروان نے اپنے آدمیوں کو للکار کر آواز دی اور کہا کہ جلدی دوڑو، سلیب نے عرب کے سردار کو میرے قبضہ میں کر دیا ہے۔ یہ ابھی فوراً کہنے نہیں پایا تھا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیلے کے قریب بیٹھے تھے اس کی آواز کو سنا۔ انہیں پرانے کپڑوں اور ان زروں کو جو یہ اس وقت پہن رہے تھے اتار پھینکا اور تلواریں سون کر عقابوں کی طرح اس کی طرف جھپٹے اور حتی المقدور جلدی پہنچنے کی کوشش کی۔
اسلام کا وہ بہادر جو سب سے پہلے سوائے ازار کے ننگے بدن ہاتھ میں تلوار ابزائے شیر کی طرح گونج اور دڑکتا ہوا پہنچا، وہ حضرت زرار بن حضور رضی اللہ عنہ تھے، اور دوسرے حضرت آپ کے پیچھے پیچھے یہ حضرات اس حیات سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اور یہ انہیں دیکھ کر سمجھ رہا تھا کہ میرے یہ آدمی ہے، حتیٰ کہ جس وقت یہ اس کے پاس پہنچے اور ان کے آگے آگے حضرت زرار رضی اللہ عنہ کو جو اس کی طرف بیڑیے کی طرح جست کرتے تلوار کو بچاتے اور حرکت دیتے آ رہے تھے، دیکھا تو یہ کانپ اٹھا، بعض سست پڑ گئے، اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، میں تمہیں تمہارے معبود کا واسطہ دے کر ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ مجھے تم خود ہی قتل کرنا۔ اس شیطان کی صورت سے چونکہ مجھے نفرت ہے، اس لیے اس سے نہ قتل کروانا۔ آپ نے فرمایا، تیرا قاتل یہی ہے۔ دروان اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ آپ تلوار کو جنبش دیتے، شیر کی طرح ڈکارتے اور ذیل کے رجیاشار پلٹے اس کے پاس پہنچ گئے۔ میں ابھی دروان کو اس کے بیٹے حمران سے ملا دوں گا، اور اسنان کے بندوں کو بہت جلدی موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ میں اپنے اس کام سے اپنے مولا کو راضی کر دوں گا، اور اس کام کی بدولت میں اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش چاہوں گا۔ اس کے قریب پہنچ کے آپ نے فرمایا، خدا کی دشمن، جو مکر تو نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گانٹا تھا، وہ کیا ہوا؟ یہ کہہ کر آپ نے اس کی طرف تلوار چمکائی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کے آپ کو منع کیا اور فرمایا، زرار ذرا ٹہل اور تاوقت کہ میں تمہیں حکم نہ دوں جلدی نہ کرو۔ اس وقت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت زرار کے پیچھے پیچھے تھے، وہ بھی اپنی تلواروں کو ہلاتے اور جنبش دیتے ہوئے پہنچ گئے، اور ہر ایک نے اس کے قتل میں بڑھ کے جلدی کرنی چاہیے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی روکا اور فرمایا، اپنی اپنی جگہ اطمینان سے کھڑے رہو، اور جب تک میں نہ حکم دو اسے مہلت دو۔ دروان نے جب یہ سختی اور نیا منظر دیکھا تو اس کی دل میں اس قدر دہشت ہوئی کہ کام کی زمین پر گر پڑا اور انگلی سے اشارہ کر کے امان امان پکارنے لگا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امان کا وہی شخص مستحق ہوتا ہے، اور اس شخص کو امان دی جاتی ہیں جو اس کا اہل ہوں، اور تو ایک ایسا شخص ہے کہ تو نے ہم سے آتشی اور صلح کے متعلق ظاہر کیا اور دل میں مکر و فریب برے رکھا، حالانکہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تبارک و تعالی بہترین مصلحت جاننے والے ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی الفاظ سن کر کہ واللہ خیر الماکرین، حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے اسے اب بالکل مہلت نہ دی، اور اس کے شانے کے ہڈے پر زور سے تلوار ماری، اچکے اس کے سر پر سے تاج اترا، اور کہا، جو شخص کسی چیز کو جلدی بڑھ کے اٹھا لے، اس کی ملکیت کا وہی شخص زیادہ مستحق ہے۔ یہ دیکھ کے مجاہدین کی تلواریں بڑھے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے سرخ روح ہو گئے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کے کپڑوں کو مال غنیمت تصور کر کے قبضے میں لے لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا، رومیوں کا لشکر چونکہ اپنے سپہ سالار کا منتظر اور جشم براہ ہوگا، اس لیے مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں تم پر نہ ٹوٹ پڑے، لہٰذا بہتر ہے کہ دروان کا فوراً سر کاٹ ڈالو۔ ان رومیوں کا جو پرانا لباس تمہارے پاس موجود ہے اسے پہن لو اور ان کے مقابلے کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ جب تم ان کے قریب پہنچ جاؤ تو تکبیر کے نعرے لگا کر حملہ کر دو، تمہاری تکبیروں کو سن کر تمام مسلمان حملہ کر دیں گے۔ کہتے ہیں یہ سن کر ہر شخص اپنے مقتول کا لباس پہن کر انہیں کے ذرا پہنے، اسلحہ ضبطاً کہے اور رومیوں کی طرف چل دیے۔ خالد رضی اللہ عنہ اور زرار رضی اللہ عنہ ان کے آگے آگے ہوئے۔ دروان کا سر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار کی نوک پر تھا۔ اس وقت یہ ٹیلے کے آڑ سے دونوں لشکروں کے سامنے آئے تو رومیوں کے لشکر کی طرف چلے۔ ان کے ادھر مڑنے اور چلنے سے رومیوں کو مغالطہ ہوا، اور انہوں نے دروان کے سر کو حضرت خالد کا سر اور مسلمانوں کو اپنے ساتھی سمجھ کر خوشی کے نعرے مارنے شروع کیے اور تاڑیاں پیٹنے، صلیبوں کا اظہار تفاخر اظہار کرنا شروع کیا اور شور و غل سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ مسلمان نے جب یہ حالت دیکھی تو گھبرا گئے اور یہ خوف ہوا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ شاید کسی مصیبت میں پھنس گئے۔ بعض نے دعا مانگنی شروع کی، بعض نے خوف کھایا، بعض رونے لگے اور بعضوں نے چیخنا شروع کر دیا۔
جس وقت حضرت خالد رضی اللہ عنہ رومیوں کی صفوں کے قریب پہنچے تو آپ نے دروان کا سر ہاتھ میں لے کر اونچا کیا اور دکھلا کے زور کی آواز کے ساتھ فرمایا، خدا کے دشمنوں، یہ تمہارے سپہ سالار دروان کا سر ہے اور میں خالد بن ولید اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہ کہہ کے آپ نے اسے ہاتھ سے پھینک دیا اور تکبیر کہہ کر رومیوں کی صفوں پر حملہ کر دیا۔ آپ کے بعد زرار رضی اللہ عنہ نے تکبیر پڑھ کر حملہ کیا اور مسلمان بھی تکبیروں کی آوازیں بلند کر کے حملہ آور ہو گئے۔ ادھر ان کا حملہ دیکھ کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو مخاطب کر کے آواز دی، حفاظت اور حمایت دین کے علمبرداروں، حملہ کر دو۔ یہ کہہ کے آپ نے حملہ کر دیا اور آپ کے حملہ کے ساتھ ہی تمام لشکر نے ہلا بول دیا۔ رومی نے جب نے اپنے سردار سپہ سالار کا سر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا، تو دم دبا کر بھاگے، مگر تلوار نے انہیں چاروں طرف سے گھیر گھیر کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ پتھر، اینٹ اور ڈیلے کے نیچے غرض جہاں بھی پایا جائے لوہا چرائے بغیر کہیں نہیں چھوڑا۔ ظہر کے اول وقت سے عصر کے وقت تک تلوار برابر کام کرتی رہی۔ رومی پریشان اونٹ کی طرح بالکل متفرق ہو گئے۔ حضرت عامر بن طفیل دوسی کہتے ہیں کہ میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا۔ اس وقت میرے سوار میں دمشق کے گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا تھا۔ ہم نے مشرکین کا تعاقب کیا۔ جس وقت ہم تعاقب میں دار کی سڑک تک پہنچے تو ہمیں دور سے ایک غبار اٹھتا ہوا دکھلائی دیا۔ ہم سمجھے کہ ہرقل بادشاہ نے شاید رومیوں کی مدد کے لیے کوئی لشکر روانہ کیا۔ یہ سمجھ کر ہم ہوشیار ہو گئے۔ جس وقت وہ غبار ہمارے قریب پہنچا تو دفعتاً ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مدد اور کمک کے لیے یہ لشکر روانہ کیا ہے، کیونکہ رومیوں کے شیر ادا کے پریشان اجزاء اسی طرف کو منتشر ہوئے تھے جدھر سے یہ لشکر آ رہا تھا۔ اس لیے رومی کا جو سپاہی ان سے ملتا رہا اسے یہ قتل اور اس کے مال کو مال غنیمت میں شمار کرتے رہے۔ ثقفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت یونس بن عبد العالی نے مسجد حرام میں بیان کیا تھا کہ یہ فوج جو مشرکین کے ہزیمت اور شکست کے روز عنادین کے مقام میں مسلمانوں کے لیے آئی تھی، حضرت عمرو بن العاص بن وائل السہمی کی سرکردگی میں تھی۔ یہ فوج یا اس کا کمان افسر وہاں پہلے سے موجود نہیں تھا، بلکہ ہزیمت روم کے روز ہی یہ لشکر وہاں پہنچا تھا۔ واقد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عنادین کے مقام میں رومی کی 90,000 فوج تھی۔ اس روز کے معرکے میں 50,000 سے زائد ہی قتل ہوئی تھی، کم کسی صورت سے نہیں ہو سکتی۔ لڑائی کی گرد و غبار میں بعض نے خود آپس میں ہی دوسروں کو قتل کر ڈالا، باقی ماندہ مفرور ہو گئے۔ ان میں سے بعض نے قیصاریہ کا رخ کیا، بعض دمشق کی طرف چلے۔ مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت ہاتھ آیا کہ آج تک اس سے پہلے کبھی کسی دوسری لڑائی میں ہاتھ نہیں آیا تھا۔ سونے چاندی کی سلیبی اور زنجیریں بے حد و بے حساب ہاتھ آئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس تمام مال کو مع اس تاج کے جو دروان کے سر سے ہاتھ آیا تھا جمع کر کے تقسیم کے وقت اٹھا رکھا تھا۔ فرمایا میں ابھی اس میں سے ہبہ برابر بھی تمہیں تقسیم نہیں کرتا، مگر فتح دمشق کے بعد انشاءاللہ تقسیم کر دوں گا۔ واقد رحمہ اللہ کہتے کہ عنادین کی فتح کا واقعہ سنیچر یعنی ہفتہ کے روز 28 جمادی الاول 13 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات سے 23 روز قبل ظہور میں آیا تھا۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فتح عنادین کی خبر دربار خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کو حسب ذیل الفاظ میں تحریر کی۔ انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔